نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صفیں پھلانگ کر آگے آنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں ماشاءاللہ 4-5 صفیں پہلے جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں وہ لوگ آتے ہیں اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے لوگوں کے پیچھے جو اپنے گھٹنے مارتے ہوئے اور پاؤں جو ہے وہ کندھوں کے ساتھ لگاتے ہوئے ایسے وہ صفوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آ جاتے ہیں، اور آگے صف میں کبھی جگہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ تو کیا ایسے آدمی کا صفوں کو پھلانگ کر آگے آنا جائز ہے کہ نہیں؟ میرے دل بھائیوں، صفوں میں پھلانگ کر آگے نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو کوئی آدمی ایسا کرے گا وہ حدیث کی مخالفت کرے گا، اور جو کوئی حدیث کی مخالفت کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ لہذا صفیں پھیلان کر آگے آنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پیچھے جگہ ہو وہاں آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے۔ آگے ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اذان دیتا ہے وہ امام کے پیچھے کہاں کھڑا ہو تکبیر کہنے کے لیے؟ جب اسے تکبیر کہنی ہے مؤذن صاحب نے تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو بالکل، یا دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، کہاں اس کو کھڑا ہونا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کو تکبیر کہنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ کھڑا نہیں ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو یا دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، وہ جہاں چاہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہو، حتیٰ کہ تکبیر کہنے والا دوسری صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اذان کے بعد جو آدمی تکبیر کہتا ہے چاہے دائیں کھڑا ہو پھر بھی جائز ہے، بائیں کھڑا ہو پھر بھی جائز ہے، امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو پھر بھی جائز ہے، اگر وہ دوسری صف میں کھڑا ہو تو پھر بھی اس کے کھڑا ہو کر تکبیر کہنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے تکبیر کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چوم کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تکبیر کے دوران انگوٹھے چوم کر کھڑا ہونا کیا یہ سنت عمل ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، کہ تکبیر کے وقت انگوٹھے چوم کر کھڑا ہونا یہ نبی کی سنت بالکل نہیں، یہ بدعت عمل ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں 23 سالہ دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، خلفاء راشدین کے 50 سالہ دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور چاروں اماموں کے دور میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ صحابہ کرام یا تابعین یہ تکبیر کے وقت انگوٹھے چوم کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ لہذا یہ سنت عمل نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کھڑی تھی، پہلی صف مکمل تیار ہے، پیچھے صف میں اکیلا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا اس اکیلا کھڑے ہونے والے کی نماز ہو جائے گی؟ میرے دل بھائیوں، اگر کوئی آدمی اس وقت میں آیا کہ پہلی صف مکمل ہو چکی تھی، مکمل دائیں بائیں اس میں کوئی جگہ نہیں تھی، وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کا کھڑا ہونا جائز ہے، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو امام صاحب ہیں وہ اعراب کی غلطی کرتے ہیں۔ اعراب کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش شد مد کو، یعنی کہ اس میں لمبا کرنا یا لفظ کو جو لمبا کرنا تھا وہ چھوٹا کر لینا، وہ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بعض غلطیاں ایسی ہیں اعراب کی کہ جس کے کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر لوگوں کو پتہ ہے، پیچھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعراب کی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو منع کرنا چاہیے، قاری صاحب ایسا نہ کریں۔ اگر امام صاحب جان بوجھ کر پھر وہ اعراب کی غلطی کریں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعراب کی غلطی کرنے کی وجہ سے معنی جو ہے اللہ معاف فرمائے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سورہ یاسین ہے، آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، یہ لفظ ہے انکا لمن المرسلین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں۔
معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ جو ہے نا انکا لامن المرسلین، اگر لام پر زبر کھڑی پڑھ دیں یا لام کو الف بنا دیں یا اس پر مد پڑھ دیں، ایسے انکا لامن المرسلین، لامن المرسلین پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا ہم نے آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ تو میرے عزیز بھائی دیکھو کتنا معنی غلط ہو گیا۔ ایسے ہی معنی غلط ہونے کی وجہ سے آدمی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں تو اس کو بتانا چاہیے، اگر بتانے کے باوجود بھی آدمی ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی امام صاحب ہیں وہ جو نماز پڑھاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، یا رشوت کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کا کاروبار کرتے ہیں، تو میرے عزیز بھائی ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو گانے بھی سنتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو اور ڈرامے دیکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانوں کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے، رشوت کو حرام قرار دیا ہے۔ جو رشوت لینے والا ہے، جو دینے والا ہے، دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ سود والے آدمی کے لیے اللہ کے پیغمبر نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو جو آدمی گانے بھی سنتا ہو، فلمیں بھی دیکھتا ہو، ڈرامے بھی دیکھتا ہو، تو ایسے آدمی کے پیچھے وہ سودی کاروبار بھی کرتا ہو، رشوت کا معاملہ اس کا بھی ہو، تو میرا عزیز بھائی اتنے جرائم والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بعض کہتے ہیں ایسے آدمی کو ایمان نہیں رکھنا چاہیے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قاری صاحب کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، تقریباً 1 انچ کے برابر داڑھی ہے، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی ایسا آدمی پاس نہ ہو، حافظ بھی نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو پھر بامر مجبوری نماز تو ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب آپ کی داڑھی جو ہے یہ 1 انچ برابر ہے تقریباً، تو لہذا آپ ہمارے امام صاحب ہو، آپ ہمارے قاری صاحب ہو، یہ نبوت والا جو منصب ہے، یہ امامت کا یہ تو بڑا عظیم منصب ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کرنے کا براہ راست ایک ذریعہ ہے نماز، تو لہذا مہربانی فرمائیں داڑھی کو بڑا کر لیں تو یہ بڑا ہی اچھا ہوگا۔ قاری صاحب کو غصہ آیا، امام صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے اگلی نماز میں اور داڑھی چھوٹی کرا دی، وہ جو 1 انچ تھی وہ آدھا انچ کر لی، یعنی کہ جان بوجھ کر داڑھی کو چھوٹا کر لیا غصے کے اندر آ کر۔ تو میرے عزیز بھائی ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے آدمی کے پیچھے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، لہذا ایسے آدمی کو امام نہیں رکھنا چاہیے، امام تبدیل کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھانے والا امام صاحب ہے، اس کا ایک ہی مقتدی ہے، تو مقتدی جو ہے یہ امام کے دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، امام کے دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، تو میرے عزیز بھائی جو مقتدی ہے اس کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، جو مقتدی ہے اکیلا اس کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے اور 1 پاؤں کا فاصلہ چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو قاری صاحب یا امام صاحب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، بالکل محراب میں، پاؤں بھی سارے محراب میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا ان کی اپنی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا ایسے جماعت کرانا کیسا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی امام صاحب کا بالکل محراب کے اندر کھڑا ہو جانا یہ مکروہ عمل ہے، جو ہے قاری صاحب ان کے پاؤں کم سے کم جو ہے یہ مسجد کے اندر ہوں، اگرچہ محراب جو ہے یہ مسجد میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن محراب میں بالکل محراب کے اندر جا کر نماز پڑھانا یہ مکروہ عمل ہے۔ امام صاحب کے جو پاؤں ہیں یہ محراب کے بعد یعنی کہ مسجد کے اندر ہونے چاہیے، سجدہ اگرچہ محراب کے اندر ہو لیکن پاؤں جو ہے یہ مسجد کے اندر ہونے چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی آدمی ہے، اس نے اذان دی اور تکبیر کہنے والا بھی کوئی نہیں تھا، 4-5 بچے تھے، وہ تقریباً کچھ بچے تھے کچھ بلوغت کے قریب تھے، تو جو اذان دینے والا ہے وہ کیا خود تکبیر پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ خود نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر قاری صاحب نہ ہوں تو میرے عزیز بھائی جو اذان دینے والا ہے وہ اذان دینے کے بعد اگر کوئی تکبیر پڑھنے والا نہیں تو وہ تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی جماعت کروانے والا نہیں تو وہ خود جماعت بھی کروا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکا بالغ ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے لیکن اس کی داڑھی ابھی نہیں آئی، تو کیا جو بالغ ہو چکا ہے اس کی ابھی داڑھی نہیں آئی
جب اس کی داڑھی نہیں ابھی آئی تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائی داڑھی اگرچہ اس کی نہیں آئی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ داڑھی نہیں کہ لازمی اس کی داڑھی آئے گی تو پھر نماز پڑھانے کے قابل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی 25 30 سال عمر ہو جاتی ہے، ان کی داڑھی بالکل نہیں آتی، جن کو ہماری زبان میں کھوجا بھی کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اگر کسی آدمی کی بلوغت کے بعد داڑھی نہیں آئی تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔